اس وقت ہم مرحلہ حیات جدید سینوزوئک ایرا کے آخری حصے میں موجود ہیں، جسے سائنسی اصطلاح میں میمالینز اینڈ برڈز ایج کہا جاتا ہے۔ چارلس ڈارون کے مطابق نوع انسانی بھی دوسرے بہت سے جانوروں کی طرح میمالین گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں ہم پر یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ سائنسی تحقیقات کے سطور سابقہ و آئندہ میں پیش کردہ وہ گوشے جو قرآنی تصورات سے ہم آہنگ ہیں، وہ بالکل فطری انداز میں منتج ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مفروضہ ارتقاء سمیت ہر وہ تصور یا تحقیق جو قرآنی تعلیمات سے متعارض ہو، کبھی بھی تذبذب اور شکوک و شبہات سے نہیں نکل سکتا۔ لیمارک، مالتھس، مینڈل، ڈارون، ولسن اور دوسرے بہت سے وہ لوگ جنہوں نے لیمارکزم، ڈارونزم اور نیو ڈارونزم جیسے ایوولوشنری تھیوریز پیش کیں، ان کے تمام کیے دھرے کا انحصار انسان اور دیگر جانوروں کے مابین پائی جانے والی سملیرٹیز پر ہیں۔ وہ سملیرٹیز یہ ہیں: بائیولوجیکل سملیرٹیز، اناٹمیکل سملیرٹیز، بائیو کیمیکل سملیرٹیز اور جینیٹک سملیرٹیز۔ السلام علیکم دوستو، تخلیق کائنات سیریز کی اگلی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ڈارون کا مفروضہ ارتقاء حیات، ایوولوشن آف لائف بائی ڈارون۔ یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ہم مرحلہ حیات جدید سینوزوئک ایرا کے آخری حصے میں موجود ہیں، جسے سائنسی اصطلاح میں میمالینز اینڈ برڈز ایج کہا جاتا ہے۔ چارلس ڈارون کے مطابق نوع انسانی بھی دوسرے بہت سے جانوروں کی طرح میمالین گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے انسان کو جانوروں کے درج ذیل حصے میں شمار کیا ہے۔ فائلم کارڈیٹا، سب فائلم ورٹیبریٹا، کلاس میمالیا، آرڈر پرائمیٹ، سپر فیملی ہومینوئڈ، فیملی ہومینوئڈ، جینس ہومو اور سپیشیز ہومو سیپینز۔ Why modern age is called birds and mammalian age. جب سے ڈارون کے مفروضہ ارتقاء نے انسانی نوع کو ایپ ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل قرار دیا ہے، تب سے موجودہ دور کو میمالینز اینڈ برڈز ایج کہا جاتا ہے، اور اس زمن میں انسان کا الگ سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ تاہم قرآن مجید نسل انسانی کو خلق آخر کہہ کر پکارتا ہے اور اسے احسن تقویم یعنی بہترین بناوٹ قرار دیتا ہے۔ اس لیے ہم تجویز کریں گے کہ اس دور کو میمالینز، برڈز اینڈ ہیومنز ایج کہا جائے۔
یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جانور، پرندے اور انسان تینوں مخلوقات ایک ہی دور میں ظہور پذیر ہوں۔ قرآن حکیم بھی ایک مقام پر اسی مفہوم میں یوں فرماتا ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 38۔ ترجمہ: اور کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔ Evolution of Life by Darwin is a non-scientific philosophy، یعنی ڈارونی ارتقاء کا غیر سائنسی افسانہ۔ لمارک، مالتھس، مینڈل، ڈارون، ولسن اور دوسرے بہت سے وہ لوگ جنہوں نے لیمارکزم، ڈاروینزم اور نیو ڈاروینزم جیسے ایوولوشنری تھیوریز پیش کیے، ان کے تمام کیے دھرے کا انحصار انسان اور دیگر جانوروں کے مابین پائی جانے والی سملیرٹیز پر ہے۔ وہ سملیرٹیز یہ ہیں: نمبر 1 بایولوجیکل سملیرٹیز، نمبر 2 anatomical similarities، نمبر 3 biochemical similarities اور نمبر 4 genetic similarities۔ یہ تمام سملیرٹیز جو طویل سائنسی تحقیقات کی بدولت دریافت کی گئی ہیں، قرآن مجید نے آج سے 14 صدیاں قبل ان کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں کر دیا تھا۔ امثالکم، تمہارے جیسی کا لفظ جانوروں، پرندوں اور انسانوں کے مابین مختلف اقسام کی سملیرٹیز کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے۔ تاہم قرآن حکیم ان مماثلتوں سے لیے جانے والے استدلال سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا اور نہ تمام کے تمام سائنسدان اس سے ایگری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے اس مفروضے کو قطعی طور پر ثابت بھی نہیں کر سکے۔ وہ اپنے مفروضے میں موجود کنٹینیوٹی کے فقدان سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ اس ڈسکنٹینیوٹیز کو وہ مسنگ لنکس کہتے ہیں، یعنی گمشدہ کڑیاں۔ ان بہت سی گمشدہ کڑیوں کے باوصف مفروضہ ارتقاء کی بہت سی غلط، مبحث اور متضاد تعبیرات کی جاتی ہیں اور کوئی بھی متفقہ نظریہ منظر عام پر نہیں آ سکا۔ یہاں ہم پر یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ سائنسی تحقیقات کے سطور سابقہ و آئندہ میں پیش کردہ وہ گوشے جو قرآنی تصورات سے ہم آہنگ ہیں، وہ بالکل فطری انداز میں منتج ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مفروضہ ارتقاء سمیت ہر وہ تصور یا تحقیق جو قرآنی تعلیمات سے متعارض ہو، کبھی بھی تذبذب اور شکوک و شبہات سے نہیں نکل سکتا۔ اب ہم یہاں ڈارون کے ان لاجیکل ایوولوشن تھیوری کے بارے میں ترکی کے نامور محقق ڈاکٹر ہلوک نورباکی کی ریسرچ پیش کرتے ہیں تاکہ ایوولوشن کا یہ من گھڑت افسانہ تشت ازبام ہو سکے۔ ڈاکٹر ہلوک نورباکی کے بقول آج سے تقریباً 100 سال قبل کیمبرج یونیورسٹی کے کرائسٹ کالج سے ایک پادری چارلس ڈارون نے گریجویشن کی۔ اس سے پہلے اسے علم حیاتیات یا علم طب کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ انسان ایک جانور تھا جس کا ارتقاء یونی سیلولر آرگنزم سے ہوا اور وہ ایپ یعنی بندر سے پروان چڑھا ہے۔ بہت سے سائنٹسٹ بلا سوچے سمجھے اچھل کر اس کی سستی شہرت کی حامل بگھی میں سوار ہو گئے اور جلد ہی ایوولوشن کا یہ افسانہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ تھیوری کئی سال تک تمام تعلیمی اداروں میں اس طرح پڑھائی جاتی رہی جیسے یہ واقعی کوئی سائنٹیفک ریئلٹی ہو۔
دور جدید کے ایک سائنسدان ڈوین گش کے بقول ایولوشن یعنی انسان کا جانور کی ترقی یافتہ قسم ہونا محض ایک فلسفیکل خیال ہے جس کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے۔ آر بی گولڈ سمتھ جو بائیولوجی کا ایک پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایولوشن تھیوری کا پرزور حامی بھی ہے، اس حد تک ضرور دیانتدار ہے کہ اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ایولوشن کے حق میں تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر کوئی شہادت میسر نہیں آ سکی اور یہ محض تصورات کا ایک تانا بانا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق کسی نظریے کے سائنسی حقیقت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے قابل مشاہدہ حقائق کا حامل ہو جو عام قوانین کے تحت پائے جائیں۔ مفروضہ ارتقاء کا کھوکھلاپن۔ عام آدمی اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ ڈارونزم اور نیو ڈارونزم کے خلاف سائنسی شہادتوں کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں۔ اس قسم کے نظریات باطل سوچ کے حامل لوگوں کے لیے ہمیشہ سے پسندیدہ مشغلہ رہے ہیں۔ پچھلے چند برسوں سے اس مفروضہ کے خلاف تنقید میں بڑے بڑے ماہرین حیاتیات کا بھرپور اضافہ ہوا ہے۔ جیریمی رفکن نے اپنے مقالات میں اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ علم حیاتیات اور علم حیوانات کے بہت سے تسلیم شدہ محققین مثلاً سی ایچ وارڈنگٹن، پائرے پال گریس اور سٹیفن جے گولڈ نے مفروضہ ارتقاء کے حامی نیم خواندہ سائنسدانوں کے جھوٹ کو تشت بام کر دیا ہے۔ پروفیسر گولڈ سمتھ اور پروفیسر میک بیتھ نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ مفروضہ ارتقاء کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ اس نظریے کے پس منظر میں یہ حقیقت کار فرما ہے کہ نیم سائنٹسٹ نے خود ساختہ سائنس کو اختیار کیا ہے۔ مفروضہ ارتقاء کے حق میں چھپوائی گئی بہت سی تصاویر بھی جعلی اور من گھڑت ہیں۔ ان تمام ابتدائی حقائق کے باوجود بھی ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ حیاتیاتی معاملے سے متعلق اس اندرونی کہانی کا بالتفصیل ذکر کر دیا جائے جسے ارتقاء کے حامی اپنے نظریے کی بنیاد پر تصور کرتے ہیں۔ تاہم قرآن مجید اور اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کے قلوب و اذہان میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کے دروازے مکمل طور پر بند ہو جائیں۔ خلیوں کی من گھڑت اقسام۔ اپنے ابتدائی تصورات کے مطابق ارتقاء کے حامی ابھی تک خلیوں کی دو اقسام بنیادی اور ارتقائی پر اڑے ہوئے ہیں۔ 1955 کے بعد اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا تھا کہ تمام سیلز کا تانا بانا 99% تک ایک جیسا ہی ہوتا ہے اور ڈی این اے یعنی کیمیائی تعمیراتی بلاکوں کے لیے یکسانی کی یہ شرح 100% تک پائی جاتی ہے۔ سیلز کے مابین فرق محض ان کی ریاضیاتی پروگرام میں پایا جاتا ہے جس سے کسی طور پر بھی ارتقاء پسندوں کا لاجک درست نہیں، جیسا کہ کسی پودے کے خلیے کا پروگرام آکسیجن کو عمل میں لانا ہے جبکہ جگر کے خلیے کے ذمہ صفراوی مادے کی پیدائش ہے۔ ان کمپیوٹرائزڈ پروگراموں کو جو مختلف نوع کام سر انجام دیتے ہیں قدیم یا ارتقائی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ان میں یہ صلاحیتیں بتدریج نہیں آئیں، اس لیے ان سے متعلق ایوولوشن کا دعویٰ ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ ایوولوشن تھیوری کے حامیوں کو سب سے پہلے تو کسی سیل اور اس کے ریاضیاتی پروگرام سے متعلق اپنی معلومات کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ Evolution is a slow process.
یعنی ارتقاء کا عمل سست رو ہے۔ مفروضہ ارتقاء یعنی ایولیوشن تھیوری کے حامیوں کے خیال میں سلسلہ ارتقاء کے موجودہ دور میں نظر نہ آنے کا سبب یہ ہے کہ یہ عمل بہت سلو سپیڈ سے لاکھوں کروڑوں سالوں میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ دلیل بھی سراسر بیہودہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 میں آئس لینڈ کے قریب زلزلے اور لاوا پھٹنے کے عمل سے ایک نیا جزیرہ سرٹسی نمودار ہوا، اور محض سال بھر کے اندر اس میں ہزاروں اقسام کے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اور پودے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بات ابھی تک کسی ارتقاء پسند کی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ وہ سب وہاں کیسے اور کہاں سے آئے۔ جینیٹک ویریشن ہمیشہ تخریبی ہوتا ہے۔ ارتقاء کے حامیوں کے نزدیک ایوولوشن کا عمل تبدل جینیاتی خصوصیات میں تبدیلی کے ذریعے وقوع پذیر ہوا۔ یہ دعویٰ بھی صحیح معنوں میں حقیقت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تبدل کبھی بھی تعمیری نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ تخریبی ہی ہوتا ہے۔ تبدل کو دریافت کرنے والے سائنٹسٹ مولر کے تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعمیری جینیاتی تبدیلی کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ جینیاتی تبدیلی ہمیشہ تخریبی ہی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کیے جانے والے تجربات میں بھی یہ حقیقت اس طرح عیاں ہوئی ہے کہ جینیاتی خصوصیات تبدیل نہیں ہوا کرتی، بلکہ تباہ ہوا کرتی ہیں، جس کا نتیجہ کینسر یا موت کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے، یا پھر بگڑنے والی خصوصیات پہلے سے کمزور جسم کے تخلیق کا باعث بنتی ہے، جیسے کہ ملر کی سبز آنکھوں والی مکھی۔ آج تک کیے گئے ہزارہا تجربات کے باوجود کوئی بھی کسی جسیمے میں ہونے والے مثبت تبدل سے نیا جسیمہ حاصل نہیں کر سکا، جبکہ دوسری طرف ہڈی کے گودے میں واقع ایک پدری خلیے کے ذریعے ہر سیکنڈ میں لاکھوں کی تعداد میں مختلف نئے خلیے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر تبدل کے افسانے میں ذرا بھی حقیقت ہوتی تو اب تک یہ عجوبہ قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہوتا۔